سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وچ تشریف فرما ہو گئے، تشریف لے کے آ گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو جنے ویکھیا، حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر کے جدو گھر آئے، گھر چوں خوشبوؤں دے ہلے آئے، گھر وچ تشریف لے گئے، آواز تے اتھے ہی آ گئی سے کہ رب تعالیٰ نے اپنا آخری نبی پیدا فرما دیتا ہے۔ گھر آئے، گھر آ کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھان واسطے گھر داخل ہوئے نا، تے فرشتیاں دی جماعت کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا عبد المطلب حالی نہیں جا سکتا، حالی رب تعالیٰ دی نورانی مخلوق دیدار مصطفیٰ کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا گھر ہے تے مینوں جان تو روک رہے ہو؟ فرشتہ نے فرمایا ہونے صرف تیرا گھر نہیں، اے رب دے محبوب دا گھر ہے۔ خیر فرشتیاں دی جماعت دیدار کر کے واپس چلی گئی۔ ہن جناب عبد المطلب آئے کر سرکار نو انج گود وچ پھڑیا نا تے اکھاں وچ خوشی دے آنسو آ گئے، اور کہندے نے کہ میرا اے پوترا تے بڑی شان والا ہے، اے دا ہاتھ بھی سب تو سونا، اے دا چہرہ بھی سب تو سونا، اے دی جبین مبارک بھی سب تو سونا، سب تو سونی، اے دے گال مبارک بھی سب تو سونے، اے دے لبے یوہا بھی سب تو سونے، اے دا سینہ مبارک بھی سب تو سونا، اے دا سینہ بھی سب تو والا۔ کون؟ جبریل کھڑے سن، جبریل نے فرمایا اے جے شہر جائے گا وہ مدینہ بھی سب تو والا۔ اے عبد المطلب، اے رب نے بڑا خوبصورت تینوں پوترا عطا فرمایا۔ حضرت ابو طالب آئے، انہوں نے اپنے بھتیجے نو ویکھیا، وہ کہندے نے ایہو جا سونا اج تک ویکھیا، بولو ویکھیا۔ ماں کہندی ہے ایہو جا سونا بیٹا اج تک کسے نے پیدا کیتا، دادا کہندے ایہو جا سونا ویکھیا نہیں، چچا کہندے ایہو جا سونا ویکھیا نہیں، سارے آگے جڑے بھی کہندے ایہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ جبریل گیا رب تعالیٰ دی بارگاہ چ الہ العالمین، ہر ایک یہ گل کہہ رہے ہیں ایہو جا سونا نہیں ویکھیا، ایہو جا سونا نہیں ویکھیا۔ آخر ایسی کہڑی شے پیدا فرما دیتی ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل سارے سچ کہنے رہے، کیونکہ میں ایہو جا سونا آج تک بنایا ہی نہیں، ایہو جا سونا آج تک ویکھے گا تے تاں کوئی نا جے میں بنایا ہوئے گا تے میں ایہو جا سونا آج تک بنایا نہیں۔ تیرے تے میرے غمخوار آقا دنیا تے تشریف لے کے آ گئے۔ 2 مہینے بعد نے لکھیا کہ آپ اپنے گھر وچ تشریف فرما رہے۔ عرب دا دستور ہے پنڈاں تھاواں تو عورتاں بچے لے کے جاندیاں نے، شہری بچے پنڈاں چ بھیج دیندے نے دودھ پلان واسطے 2 سال واسطے۔ کیوں بھیجدے نے؟ اے دے وچ حکمت کی ہے؟ اے دی حکمت یہ ہے کہ پنڈاں چ ہر شے خالص لبدی ہے، دودھ بھی خالص، آب و ہوا بھی خالص، خوراک بھی خالص، تے بولی بھی تقریباً ایک ہی چل دی ہے، تے شہراں چ مکسچر بنیا ہوندا ہے، ہر شہر دا بندہ، ہر قوم دا بندہ، ہر علاقے دا بندہ آیا ہوندا ہے تے بولی مکس ہو جاندی ہے، پھر وہ بولی کھری نہیں رہندی، مل جل کے پتہ نہیں کی کچھ بنیا ہوندا ہے دا۔ تے اس واسطے پنڈاں چ بھیجدے نے۔ پھر پنڈاں چ یہ بھی ورزش دی تھان بڑی پوری ہوندی ہے، بچے نو دودھ بھی پلانا ہے، مالش والش بھی کرنی ہے، اور بچے نو صحیح تیار بھی کرنا ہوندا ہے۔ 2 سال واسطے ماما اپنے بچے پنڈاں چ بھیج دیندے نے۔ بنو سعد دے قبیلے دی مائی اور دائی حضرت حلیمہ، طائف سے ٹریاں نے دائیاں، انہیں کہ چلو مکے شہر چلنے ہیں، اور اس سال رب تعالیٰ نے اسی تے میلاد دے سیزن وچ مٹھائیاں ونڈ رہے ہیں، کوئی چول ونڈدا ہے، کوئی پھکے ونڈدا ہے، کوئی بریانی ونڈدا ہے، کوئی جوس ونڈدا ہے، کوئی کچھ ونڈدا ہے، کوئی کیک ونڈدا ہے، کوئی آئس کریماں ونڈدا ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی شان دے مطابق محبوب دے میلاد والے دن نہیں، صرف اس مہینے نہیں، صرف
اس پورے سال ماما نو پتر وڈے نے، بچے عطا کیتے نے۔ ہن یہ مطلب نہیں کہ بچیاں دی شان بچی نالوں زیادہ ہے، نہیں، اس واسطے کہ عرب والے لوگ بچی پیدا ہوندی سی تے زندہ درگور کر دیندے سن، زمین وچ گڈ کے مار دیندے سن، تے اے ظلم ہے۔ تے آوے میرا محبوب رحمت للعالمین بن کے تے ظلم ہو جائے تے پھر رحمت للعالمین ہون دی توہین ہے۔ اس واسطے رب تعالیٰ نے ساری ماواں نو بیٹے عطا فرمائے۔ کی عطا فرمائے؟ بیٹے۔ عورتاں بھی ٹریاں، حلیمہ بھی ٹری، لیکن حلیمہ دی سواری بڑی کمزور ہے۔ آپ بھی خیر غریب ہی سی، سواری بھی کمزور ہے۔ انہاں دے نال ٹری، رستے چ حلیمہ دی سواری ٹر لیندی سی، پھر بہ جاندی سی، او دے کولوں صحیح ٹریا بھی نہیں سی جاندا۔ پھر حلیمہ نے تھوڑی دیر اتر جانا، انہاں قافلے والی عورتاں نے بہ جانا نال، پھر سواری ٹور لینی۔ جویں جویں مکہ قریب آندا گیا نا، تے او عورتاں، او دائیاں، او مائیاں آپس وچ مشورہ کردیاں نے بھی جے انج آپا حلیمہ دے نال ہی لگ کے جاندے رہے تے پھر آپا پہنچ ہٹے، نالے آپا جلدی جائیے، امیراں دے بچے، مالداراں دے بچے او لے کے پہلے آ جائیں گے، تے حلیمہ آپ پہ کسی غریب دا بچہ لے کے آ جائے گی۔ لیکن یہ ذہن چ رکھنا کہ میرے آقا غریب گھر وچ پیدا نہیں ہوئے، چونکہ حضرت عبد المطلب نے سرکار دی آمد دے 7ویں دن آپ دا عقیقہ کیتا۔ کی کیتا؟ عقیقہ۔ کنے اونٹ قربان کیتے؟ 100 اونٹ۔ کنے اونٹ؟ او بولو تے صحیح، ایتھے ایک اونٹ قربان ہونا جائے تو پورا محلہ ویکھن جاندے دی قربانی دینی ہے جی۔ آپ نے 100 اونٹ قربان کیتے ہیں۔ 3 دن تک مکہ مکرمہ وچ سرکار دی آمد دی خوشی دا کھانا تے لنگر چلدا رہے ہیں۔ صرف برادری، صرف رشتہ دار نہیں، بلکہ ہر امیر غریب نو وہ کھانا عطا کیتا گیا۔ صرف انساناں نو ہی نہیں، عبد المطلب دا حکم ہے سی کہ کوئی جانور تے کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ تے غریب گھر نہیں سی، متولی کعبہ سن، ایتھے تے مسیدیاں چابیاں جی دے کول ہون او غریب نہیں ہوندا، تے جی دے کول چابیاں کعبہ پاک دیاں ہون او بھلا غریب ہو سکدا ہے؟ نہیں۔ میرے آقا امیر گھر وچ تشریف لے کے آئے نے۔ سنو، حلیمہ دی سواری ضرور کمزور سی، دائیاں نے سوچا بھی اسی پہلے ٹر جانیاں، امیراں دے بچے، ہن دائیاں دے تے اپنی غلط فہمی سی نا، آ گئیاں۔ فاصلہ اینا ہو گیا کہ حلیمہ مکہ شہر وچ داخل ہونے والیاں نے تے او پہلے والیاں دائیاں او بچے لے کے واپس بھی جا رہی ہیں۔ حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر حارث نال مشورہ کیتا بھی ہن آپا کی کریے، بچے تے دائیاں لے گئی ہونیاں نے، انہیں تے امیر تلاش کیتے ہون گے، لے گئی ہون گیاں، آپا کی کریے؟ حارث نے کہا بھی واپس جاننا ہوں تو بہتر ہے کوئی نہ کوئی بچہ لے ہی جائیے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کوئی نہیں دیکھنے ہیں۔ لیکن جناب علی حلیمہ جدو مکہ شہر میں داخل ہوئیاں، پتہ چلیا کتے کتے بچہ پیدا ہے، جدے گھر جاندیاں نے پتہ چلتا ہے بچے تے دائی لے گئی ہے، پھر دوجے گھر بچہ دائی لے گئی ہے، تیجے گھر بچہ دائی لے گئی ہے، جتھے جتھے بچے پیدا ہوئے نے دائیاں بچے لے کے چلے گئی ہیں۔ حلیمہ نے سوچا مینوں پتہ نہیں کوئی بچہ ملے گا یا نہیں۔ حضرت حلیمہ بھی کعبہ دا طواف کرنے واسطے سوچا جے اور کدھروں نہ ملیے تے کعبہ پاک چ تے بندہ واپس جاندا ہی نہیں۔ آپ نے سوچا چلو کعبے دا طواف کر لینی ہے، کعبے دا طواف کرنے واسطے آ گیا، طواف کعبہ کر دے نالے طواف کعبہ کر دیاں نے، نالے روندیاں جاندیاں نے، پتہ نہیں کہ بچہ بھی ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ادھر حضرت عبد المطلب دی نظر پئی، پوچھیا مائی کون ہے؟ نالے رونی ہے، نالے طواف کعبہ کرنی ہے۔ عرض کیتی میں مائی ہاں، بڑی دوروں آئی ہاں، تے غربت بھی بڑی ہے، غریبی بھی بڑی ہے، غربت بھی بڑی ہے، میرے تے بچے بھی بھوکے نے، میرا مال ڈنگر بھی بھوکا، قحط سالی دا دور ہے، ہم دائیاں آئیاں نے، امیر بچے لے گیاں نے، مینوں کاش کوئی بچہ مل جائے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا فکر نہ کر، تینوں ایسا بچہ عطا کراں گا، صرف تیرے ہی نہیں، تیرے خاندان دے نہیں، بلکہ تیرے علاقے دے مقدر سنوار دے گا۔ تیرے علاقے دے مقدر سنور جان کے تو پریشان کیوں نہیں ہے؟ تو طواف کر کے فارغ ہو، ذرا فارغ ہو گئی جلدی لگے نا،
حضور چلیے، حضرت عبد المطلب نے فرمایا میں تے علی طواف کرنا ہے، تو چلی جا، اور یاد رکھ اے نہ سوچی بچہ یتیم ہے، والد دنیا تو پردہ فرما گیا، لیکن میرے اس بچے نے، علامہ صفوری نے لکھا ہے، اس بچے نے تیرے تو پہلے 12-11 دائیاں آئیاں نے، لیکن میرے بچے نے انہوں نے مسترد کیتا ہے۔ جیڑی دائی ہاتھ وداندے سی نا تے میرا پوترا اپنا منہ پھیر لیندا سی، تے سانوں پتہ چل گیا کہ میرے پوترے نے اس دائی نو پسند کیتا نہیں، تے تم ہی ویکھ لے جے تیرے مقدر چ ہویا، جے میرا پوترا راضی ہویا تے پھر ہی تینوں ملے گا، ورنہ ملنا نہیں۔ حضرت حلیمہ جناب طواف کعبہ اپنا مکمل کر کے حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے ہیں، پوچھا تھوڑا کر کے فرمایا اسے گلی دے وچ انہاں کہا کوئی نشانی دس دے، انہاں کہا پکی نشانی یہی ہے، جس کرو خوشبواں دے حلے آن سمجھ جاویں او میرے پوترے دا گھر ہے۔ تینوں خوشبواں دسن گیاں کہ میرے پوترے دا گھر ہے، اور نشانی کوئی نہیں، باقی تے سارے گھر اکو جے نے نا، آج کل دے گھر تے ہے نہیں سن۔ حضرت حلیمہ ٹر پیاں جناب ٹردیاں گلی دے وچ کرو خوشبواں دے حلے آنے شروع ہو گئے، نور دے جلوے آنے شروع ہو گئے۔ حلیمہ اس گھر دے سامنے کھڑو گیاں، سوچ دیاں نے پکی گل گھر تے یہی ہوئے گا، اس گھر چوں خوشبواں دے حلے آ رہے ہیں، اس گھر چوں خوشبواں دے حلے آ رہے ہیں، اس واسطے مینوں لگدا ہے یہی گھر ہے۔ سرکار دے گھر دے سامنے کھڑیاں نے اور کہہ رہی نے کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیا نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے گھرانے کی کیا بات ہے، پھر تو ایسے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ حضرت حلیمہ بار کھڑیاں نے سرکار دے گھر نوں ویکھ کے رشک کر رہی ہیں، تے سرکار دے گھر دے اگے جڑا دروازہ ہے نا وہ چکھ ہے کدی پلا کھجوراں دے پتیاں دی۔ باہر کھڑیاں نے بھی جدو عبد المطلب آن گئے تے اندر چلی جائیں گے، رات دا ٹائم ہے، حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور دی والدہ محترمہ، آپ نے دیکھیا باہر کوئی کھڑا ہے، فرمایا باہر کون ہے؟ عرض کی تھی میں حلیمہ تے بڑی دوروں آئی ہاں تے میں نے انکار نہ کرنا، میں بچہ لین واسطے آئی ہیں تے بچہ میں نے ضرور عطا فرمانا۔ جناب سیدہ آمنہ نے فرمایا تسی اندر آ جاؤ۔ حلیمہ اندر چلیاں گئیاں، میں نے انکار نہ کرنا، میں بڑی غریب ہاں، میرے جانور بھی بھکھے نے تے میرے جناب بچے بھی بھکھے نے،
سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی والدہ محترمہ فرماندیاں نے پریشان نہ ہو، بچہ دین دا فیصلہ تے عبد المطلب کرنگے بچے دے دادا جان، چونکہ والد صاحب دا وصال ہو گیا، یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، لیکن تو بے تسلی رکھ۔ حلیمہ عرض کر دیا نے تسلی تے رکھاں پر آمینہ مینوں اس بچے دا دیدار ہی کروا دے، میں دیکھنا چاہنی ہوں بچہ ہی دکھا دے۔ جناب سیدہ آمنہ نے فرمایا ہاں دیدار کروا دینی ہے۔ جناب سیدہ آمنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے کمرے حضرت حلیمہ نو لے کے گئیاں۔ حلیمہ جدو کول پہنچیاں ہیں جو ٹھان لگیاں، جناب آمنہ نے فرمایا نہیں حلیمہ ٹھہر۔ عرض کی تھی میں بس ایک باری چوک کے دیکھنا، فرمایا نہیں تینوں پتہ نہیں میرے محبوب آرام فرمانے، اے تیو محبوب ہے جی جبریل بھی آئے گا تے رب فرمائے گا یا جبریل قبل قدمائی، میرے محبوب دے قدمانوں چوم آواز بھی دینی، دروازہ بھی کھڑکانا، یہ ادب و احترام والا بچہ ہے۔ حلیمہ ٹھہر۔ حضرت حلیمہ کو لوگ یہاں پیران وال کھڑیاں نے، حلیمہ کہنے نے چلو میں نے دیدار تے کروا۔ حضرت سیدہ آمنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہی کمبل لے کے جناب آرام فرمانے، اس طرح کر کے ہلکا ہلکا کمبل جدو اٹھایا چہرے مبارک دیکھیا، حضرت حلیمہ نے چہرہ دیکھیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکھاں کھول لیا، جناب حلیمہ وال دیکھیا، پھر چہرہ پھیر لیا۔ حلیمہ نو حضرت عبد المطلب والی گل یاد سی۔ حضرت حلیمہ کہن دیا نے آمینہ تیرے بچے نے تے منہ پھیر لیا۔ فرمایا اے حلیمہ تو اپنا چہرہ تے ٹیک کر، تو تے روئی جا رہی ہے، پر میرا آن والا بیٹا تے روندیاں نو حسان واسطے آیا ہے، اے چہرہ اس واسطے پھیر لیا تیری اکھاں دے وچ آنسو نے روئی جا رہی ہیں، رونا تے بند کر۔ حضرت حلیمہ دی کیفیت ویکھو، رونا بند کیتا، اکھاں وچ اتھرو نے، چہرے تے مسکراہٹ۔ سرکار نے جدو دوبارہ حضرت حلیمہ نو اکھاں کھول کے ویکھیا، سرکار دو عالم نے دیکھیا اکھاں وچ آنسو نے، چہرے تے مسکراہٹ، سرکار بھی مسکرائے۔ حضرت حلیمہ فرماندیاں نے سرکار تے مسکراہٹ نال ایک نور نکلیا جڑا آسماناں وال چلا گیا۔ حضرت حلیمہ کڑیاں قربان ہو رہی ہیں۔ حضرت سیدہ آمنہ نے فرمایا نہیں حلیمہ دستے سے میرا بیٹا کیسا لگیا، میرا بیٹا کیسا ہے؟ حلیمہ بے ساختہ کہنے لگ پئیاں کہ سرکار جیا سونا آیا سرکار جیا جنہوں رب تعالیٰ نے گلا بھی دیتا ہے تو گلے چ رگاں بھی دیتیاں نے، وہ سارے پڑھو، تو جڑے بیمار نے وہ پاویں نہ پڑھو کوئی گل نہیں، لیکن بیمار پڑھے گا تو انشاءاللہ صحت یابی ہوئے گی۔ سرکار جیا نہ رب نے بنایا ہے، نہ رب نے بنانا ہے، سرکار جیا سونا سرکار جیا سونا انگلی نو ہلاندے نے نالے چن نو چلاندے نے انگلی نو ہلاندے نے نالے چن نو چلاندے نے انگلی نو ہلاندے نے چن نو چلاندے نے سورب دے چن پھل کے سورب دے چن پھل کے آقا دا کھڈانا ہے سورب دے چن پھل کے سرکار جیا سونا
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب حلیمہ نو دیکھ کے مسکرائے. حلیمہ کہندیاں نے نہیں آمنہ دیکھ تیرا تے بچہ میں نو دیکھ کے مسکرا رہا ہے. گویا کہ سرکار فرما رہے نے حلیمہ پریشان کیوں ہے؟ کی ہویا جے تو سارے دائیاں تو بعد آئی ہیں، میں بھی سارے نبیاں تو بعد آئی. اور اے نہ سمجھی دائیاں میں نو چھڑ گیاں نے، میں کسے دائی نو پسند ہی نہیں کیتا. میں تینوں پسند کیتا ہے، تو غریب ہے میں غریب نواز ہاں. او میں نو یتیم سمجھ کے چھڑ گیاں نے، میں در یتیم ہاں. میں کیاں در یتیم ہاں. جناب حلیمہ دی خواہش ہے جنہیں جلدی ہوئے سرکار نے اٹھا کے گلے دے نال لالوا، لیکن حضرت آمنہ نے پہلے منع کیتا ہے. اور سرکار نے مسکران دے ویکھ کے جناب آمنہ نے اپنے گلے دے نال سرکار نے لایا، اٹھایا، اٹھا کے گود وچ لیا تے سینے دے نال لا لیا. حضرت حلیمہ رشک کر دیاں نے، نالے ویکھ دیاں نے کہ جناب حلیمہ نے سرکار نے سینے دے نال لایا. کیڑا ٹائم آئے گا کہ میں بھی سرکار نے سینے دے نال لاواں گی. جناب حلیمہ کہہ دیاں نے کہ بڑے نصیباں والے مائے آمنہ، بڑے نصیباں والے. یا اللہ جڑا میرے نال مل کے بڑے ہوتا دے نصیب بھی کھول دے. بڑے نصیباں والے منا، بڑے نصیباں والے. گودی وچ لال ویکھو چاہے آمنہ، بڑے نصیباں والے مائے آمنہ، بڑے نصیباں والے. گودی وچ لال ویکھو چاہے آمنہ، بڑے حضرت عبدالمطلب بھی آگیا. حضرت عبدالمطلب آئے فرمایا تیرا نام کی عرض کی تھی؟ میرا نام حلیمہ ہے. فرمایا پھر تے حلم والی ہوئے گی. پوچھیا تیرا قبیلہ کی عرض کی تھی؟ میرا قبیلہ بنو سعد ہے، یعنی خوش بخت ہے. تے آپ نے فرمایا خوش بختی بھی ہے، نصیبہ والی بھی ہے، حلم والی بھی ہے، تینوں ہی بیٹا عطا کریں گے. حضرت عبدالمطلب میرے جناب سیدہ آمنہ کولوں پوچھ کے حلیمہ نو اپنا پوترا عطا فرما دیتا.